ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا کتاب الایمان کے اندر، بالکل شروع میں انہوں نے کتاب ایمان سمجھا ہے، باب نمبر 21 ہے، اور اس کا عنوان ہے باب کفران العشیر۔ باب کفران العشیر، یہ باب شوہر کی ناشکری کے بیان میں ہے۔ شوہر کی ناشکری ایمان کے منافی عمل ہے۔ شوہروں کی ناشکریاں، نافرمانیاں، یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ اور پھر آگے اس کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ ہے کفر دون کفر، بڑے کفر سے نیچے چھوٹا کفر۔ امام بخاری کہتے ہیں جو کفر ہے نا اس کے درجات، ایک تو بڑا کفر ہے جس کے ارتکاب سے آدمی کافر بن جاتا ہے، اس سے نیچے چھوٹے چھوٹے کفر ہے، اس سے آدمی کافر نہیں فاسق بن جاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جاتا ہے، اس کو فاسق بولتے ہیں۔ امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شوہروں کی نافرمانی یہ بڑا کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا کفر ہے، اور یہ وہ کفر ہے جس سے انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے خارج ہو جاتا، باہر ہو جاتا ہے۔ وہ جب باب قائم کرتے ہیں تو حدیث بھی لاتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پہلے مردوں کے سامنے تقریر کی، بڑا مجمع تھا صحابہ کرام۔ جب نماز ختم ہو گئی تو آپ نے بلال کو اپنے ساتھ لیا، اور جہاں عورتیں آئی ہوئی تھیں ان کے قریب جا کر ان کو تقریر کی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور اس تقریر میں آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر جہنم کے اندر عورتوں کو بکثرت دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 معراجیں ہوئی ہیں۔ ایک بڑی معراج جس کو جسمانی معراج کہتے ہیں، آپ اپنے روح اور اس جسم کے ساتھ پہلے آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے پھر 7 آسمانوں سے اوپر، جسم اور روح دونوں سمیت 5 مرتبہ آپ کو خواب میں معراج ہوئی۔ کسی ایک معراج میں آپ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بکثرت عورتیں دوزخ کے اندر ہیں۔ ایک خاتون نے اندر سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم کفر کرتی ہیں؟ ہم کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بڑا والا کفر تو نہیں، یکفرن العشیر یکفرن الاحسان، تم اپنے خاوندوں کا کفر کرتی ہو، یعنی ان کے احسانات کی ناشکری کرتی ہو۔ وہ تمہارے ساتھ احسانات کرتے، تمہارے لیے کما کر لاتے ہیں، تمہارے لیے لباس کا انتظام، تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام، لیکن اگر اس بیچارے کی طرف سے کبھی تھوڑی سی کمی آ جائے، تھوڑی سی کمی، تو تم ایک جملے میں سب پر پانی پھیر دیتی ہو۔ اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی دیکھی نہیں ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں آج تک میں نے کوئی خیر بھلائی نہیں دیکھی ہے، جتنی اس نے خیر بھلائی کی تھی ایک جملے میں تم نے پانی پھیر دیا۔ یہ ہے وہ بڑی وجہ جس کی وجہ سے میں نے جہنم میں اپنی ان آنکھوں سے عورتوں کو جلتا ہوا دیکھا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے تو جلنا نہیں ہوگا، جب ایمان ہے اور مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ تو ایک دن نکالیں گے، لیکن کیا تھوڑی دیر کے لیے جانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ مصیبت عام ہے، پریشانیوں میں شوہروں کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ بسا اوقات وہ اتنا ٹینشن میں آتا ہے، کہتے ہیں چھوڑو حلال حرام کو بعد میں دیکھا جائے گا، اس وقت اس کو خوش کرو۔ اس کی وجہ سے حرام بھی، اس کی وجہ سے جو ہاتھ میں آ رہے آنے دو۔ یہ جس کی بیویاں بن رہی ہیں کس کے گھروں سے جا رہی ہیں؟ میرے اور آپ کے گھروں سے جا رہی ہیں۔
ہماری آپ کی بچیاں ہیں، کوئی تربیت نہیں کی، کوئی شکر گزاری کے کلمات ہم نے ان کو نہیں سکھائے، خوب کھانے پینے کا سامان لائے، کپڑے لے کر آئے، سب کچھ لے کر آئے، کمی بھی آئی ہے، تنگی بھی آئی ہے، خاموش بیٹھی ہوئی باپ کے گھر، شوہر کے گھر میں اس سے دگنا تگنا بلکہ 10 گنا زیادہ مل رہا ہے، اس کو پھر بھی کم. یہ وہی نسخہ ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا. اپنے سے اوپر والے کو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنی بچیوں کو بطور خاص شکر گزار بناؤ اور ان سے کہو یہ دنیا کے حالات ہیں، کبھی تنگی آئے گی، کبھی راحتیں آئیں گی، کبھی مصیبتیں آئیں گی. ایسے موقع پر شوہر کا ساتھ دو، صبر شکر کرو، اس کو سمجھاؤ یہ تنگی تھوڑے دن کی ہے لیکن کبھی حرام کی طرف نہیں جانا. یقین کرو جب بیوی کی طرف سے یہ کلمات شوہر سنتا ہے نا کہ جیسا تیسا ہو روکھا سوکھا کھا لیں گے، حرام لے کر نہیں آنا، شوہر کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے، ایک عافیت آدمی کو ملتی ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ مجھے اس دن کسی نے مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا ایک قول سنایا کہ عورت جب بگڑتی ہے تو 1000 بدماشوں پر بھاری ہے. یہ یاد رکھو، عورت جب بگڑتی ہے 1000 بدماشوں پر بھاری ہے. 1000 بدماش وہ بدماشیاں نہیں دکھا سکتے ہیں جو تنہا یہ دکھاتی ہے. اور عورت جب بن جاتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، 1000 اولیاء پر بھاری ہوتی ہے. 1000 اولیاء کی محنت سے وہ کام نہیں چلتا ہے جو ایک عورت سے چلتا ہے. اس کا بننا، اس کا بگڑنا ہے. آج ڈرامے بھی وہی دکھائے جا رہے ہیں، ہر آدمی کی جیب میں ڈرامے رکھے ہوئے. پہلے ٹیلی ویژن میں کہیں قسط وار ڈرامے آتے تھے، آدمی ایک ہفتے کا انتظار کرتا تھا، ہفتے کے بعد اگلی قسط دیکھیں گے. اب تو عورتیں رات کو بیٹھتی ہیں، صبح تک فخر کے طور پہ کہتی ہے میں نے ساری قسطیں دیکھ لی، ساری قسطیں میں نے ایک رات میں دیکھ لی. اور دیکھ کر سیکھا کیا ہے؟ یہی سیکھا ہے، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کا شوہر ایسا، اس کا شوہر ایسا، یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. اور طلاقوں کی بھرمار ہے، ڈرامے طلاق سکھا رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں، مولوی کہتا ہے 3 طلاقیں دی، 3 ہو گئی. تم نہیں دیتے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے، دیتے تو پہلے آپ ہیں پھر آ کر پوچھتے ہو. ہم تو مسئلہ بتاتے ہیں، طلاق دینے کا طریقہ تو ڈرامے بتا رہے ہیں، ہم نہیں بتا رہے، میڈیا بتا رہی ہے آپ کو. شکر گزاری بننے کے بچپن سے سکھاؤ. جب بچپن میں ایک بات دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی، یہ بچیاں ہمیشہ شکر گزار رہیں گی. ان کو بتاؤ کہ جب شکر گزار بن کر شوہر کے پاس زندگی گزارو گی تو تمہاری اہمیت اس کے دل کے اندر کیا ہوگی. نہ شکرا بن کر زندگی گزارو گی تو پھر اس کی اہمیت کیا ہوگی. لیکن وہی والی باتیں نا، کچھ سونا کھوٹا کچھ سونار کھوٹا. یہ ہم ملا مولویوں نے، ہمارے زمانے کے پیروں نے اتنی اس کو اوپر چڑھایا، اتنا اوپر چڑھایا، اتنا اوپر چڑھایا کہ اب وہ اترتی نہیں. ہم اس کے حقوق سے بھی اس کو آگے لے گئے. حقوق اس کے ہیں، دائرے کے اندر ہیں. کیا شوہر کے حقوق نہیں؟ جس پیر کو دیکھو وہ یہی منہ کھولتا ہے تو یہ باتیں کرتا ہے. دیکھو جی اس کے منہ میں نوالا ڈالنا، اس کو سونے کا سیٹ لا کر دینا. وہ سونے کا سیٹ ہے، کوئی انگور کیلا موسمبی نہیں ہے کہ باہر سے خرید کر لے آئیں. سونے کا سیٹ لا کر دے دو، دیکھو تمہارے سامنے غصہ نہیں کرے. ایسے کہہ رہے ہیں جیسے باہر سے ٹافیاں لا کر دے دو بس وہ چپ ہو جائے. کچھ ہم لوگوں نے خراب کیا. اپنی اس ذلت کو دیکھے جو جاہلیت میں تھی، اس ذلت کو دیکھے جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں تھی. وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ باہر کی دنیا میں عورت کی مثال ٹیشو پیپر کی ہے، اس میں شک نہیں. ٹیشو پیپر ہے، اس سے چاہے ناک صاف کرو، اس سے چاہے بلغم صاف کرو، اس سے چاہے پیشاب صاف کرو، پخانہ صاف کرو. یہ بنا ہی اس لیے ہے. کیا عورت کی حیثیت ہے؟ یہ بنی اس کام کے لیے. جتنے ذلت کے کام ہیں ان ذلت کے کاموں کے لیے بنی. لیکن ہم تو مسلمان، ان کو چھوڑو، وہ جانے ان کے کام جانے. مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑی چیز تربیت. تربیت نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہے.
اب وہاں کی عورتوں کو بھی یہ دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے. بعض جگہ عورت صالح ہوتی ہے، صابر شاکر ہوتی ہے، آدمی ایسا مل جاتا ہے، آدمی ایسا مل جاتا ہے، ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے. اس لیے وہاں شادیاں، وہاں نکاح کم ہوتے ہیں، دوستیاں زیادہ ہیں. اس کو پتہ ہے اس آدمی کو کوئی اعتبار نہیں، جب تک چلتا ہے چلنے دو، نہیں چلے گا بس ٹھیک ہے ختم. شادیاں بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس آدمی کی تربیت ہوئی ہے کہ تربیت نہیں ہوئی. میرے بیٹے کے ایک دوست اس نے دعوت کی، ہم بھی گئے، ہمارے کچھ رشتہ دار تھے وہ بھی آئے. عورتیں گھر میں تھی، ہم باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ سا تھا اس میں بیٹھے. وہ کہنے لگے یہ نیچے میں رہتا ہوں، اوپر مالک مکان رہتا. ہمارے یہاں تو مالک مکان کا ایک تصور ہوتا ہے، ایک بڑا زبردست آدمی ہو. اتنے میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی، یہ کوئی 23-24 سال کی عمر کے اندر اور ایک کتا ان کے پاس اندر آئے. ہائے ہیلو ہمیں بھی کیا، ہم نے بھی ان کو کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ تو مالک مکان ہے، یہ لڑکی مالک مکان ہے. میں نے کہا یہ لڑکا کا یہ اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے اور ابھی عنقریب ان کی شادی ہونے والی ہے. پھر کہا کہ یہ لڑکا، اس نے کہا تھا اس لڑکی سے کہ میں تو اس سے شادی کروں گا. تو اس لڑکی نے کہا ایسا نہیں، میں ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ خریدوں گی، اس کو پالو، اس کی پرورش کرو، میں دیکھوں گی تم کیسے اس کی تربیت کرتے ہو. اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو میں تم سے شادی کروں. یہ جو موٹا تازہ کتا اپنے ساتھ لے کر گئے، اب یہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ اس نے اس کی تربیت اچھی کی ہے، اب تھوڑے دنوں کے بعد ان کی شادی ہونے والی. اور کہا ایسا وقت بھی آیا کہ برف باری ہو رہی ہے، جنوری کا مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، کتا اڑا ہوا ہے کہ مجھے باہر نکالو، مجھے سیر کے لیے نکالو. اب وہ لڑکی دیکھتی ہے اس کے امتحان کا ٹائم اور وہ کتے کو پکڑتا ہے، ادھر 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک گھما پھرا کر اور واپس لاتے، پھر کتا اپنا کھانا کھاتے. اب اس کو اطمینان ہو گیا ہے کہ انسان کا بچہ ہے، اس سے شادی کرنا چاہیے. تو ہوتے ہیں بعض شکل و صورت کے تو انسان ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہوتا. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ تربیت والا آدمی ہونا چاہیے اور تربیت والی عورتیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر گھر بسانا ہے، شادی کرنی ہے، پھر تو تربیت ضروری ہے. گھر نہیں بسانا ہے، شادی نہیں ہے، مزے لینے ہیں، تو پھر تو جیسے جو چاہو کرو، اس کی کوئی جو بھی صورت اختیار کی. یہ نسخے اپنی نسل کو سکھاؤ. جب نسل اس نسخے کو سیکھے گی، ان چیزوں کی سیکھے گی، انشاءاللہ ان کے گھر راحتوں والے ہوں گے. اور بہترین نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے. ہر آدمی دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھ مقابلہ کرے گا تو دیندار ہی تو بنے گا، اور کیا بنے گا. دین سے بڑے اوپر والے کو دیکھ کر آدمی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ یار یہ نمازیں پڑھتا ہے، میں بھی نمازیں پڑھوں گا تو فائدہ ہی تو ہے نا. دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے. دنیا زور زبردستی سے نہیں آتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ. اجمالی کوشش کرو، باقی بھروسہ اللہ پر چھوڑو. بہت زیادہ اس کے پیچھے پاگل بن جانا. جاگنے کے جو گھنٹے ہیں ان میں سے اکثر گھنٹے اس کے پیچھے لگا دینا، اپنی نیندیں خراب کر دینا، نماز روزہ چھوڑ دینا، اللہ رسول کے احکامات چھوڑ دینا، یہ پاگل پن ہے دنیا کے پیچھے بھاگنا. ایک حد تک جاؤ، اجمالی طور پر جاؤ. اس لیے کہ طلب کے بغیر اور کوشش کے بغیر تو آدمی کو حاصل نہیں ہوگا. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. اجمالی کوشش کرو، باقی بھروسہ اللہ پر چھوڑو، اللہ آپ کو دے گا. دین کے معاملے میں جتنی کوششیں ہو سکتی ہے، جتنی کوشش کرو گے اتنا زیادہ دین ملے گا. دنیا کے لیے جتنی زیادہ کوششیں کرو گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دنیا زیادہ ملے گی. جو مقدر کا ہے وہ مقدر کا ہی ملے گا. اس وقت اس چیز کے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اس میں ہمارے دین کا بھی فائدہ، اس میں ہمارے دنیا کا بھی فائدہ، اس میں ہمارے گھروں کی راحتیں ہیں، ہمارے گھروں کا چین اور سکون ہے، اندر کی راحتیں ہیں. دیندار بنیں گے تو اندر راحت ہے. قرآن کریم پڑھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا تو زندگی ہے.
اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے، پورے عالم کی روح ہے، اس دنیا کی زندگی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف روح کو بھیجا ہے، قرآن کو روح کہا ہے۔ قرآن کے بغیر زندگیاں مردہ زندگیاں، مری ہوئی بجھی ہوئی زندگی ہے۔ اور قرآن کیا؟ قرآن اللہ کے احکامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرتے ہیں، بعض جگہ ایک دعا کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا اتنا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو فلاں نام کا واسطہ، آپ کو آپ کے فلاں نام کا واسطہ، آپ کو آپ کے فلاں میں تو حیران ہو جاتا ہوں وہ واسطے پڑھ پڑھ کے۔ آخر میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ دل کی بہار، دل کی زندگی قرآن سے ہے۔ قرآن پر عمل ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، زندگیوں میں بہار آئے گی، دلوں کے اندر بہار آئے گی، ورنہ خزاں ہی خزاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بغیر۔ یہ اس عالم کی جہاں کی زندگی قرآن کے اندر ہے، جن نے اپنی زندگی سے قرآن نکال دیا وہ بظاہر زندہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ مردہ، یہ زندہ نہیں ہے، بس چل پھر رہے، کھا پی رہے ہیں۔ اس سلسلے کی انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں پھر عرض کروں گا۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔